سینئر ترین 2 ججز ہوں گے اور یہ کمیٹی اپنا اجلاس بلا کے اکثریت سے فیصلہ کیا کرے گی کہ بینچز کی تشکیل جو ہے وہ کیسے سر انجام دی جائے اور کس بینچ میں کس کس کو شامل ہونا چاہیے. اس میں شفافیت آئے گی، ذاتی پسند ناپسند کا عنصر ختم ہوگا، اور ایک اس کمیٹی کے ذریعے عدل و انصاف آپ کو ہوتا نظر آئے گا. کیونکہ جب ایک فرد واحد جس کو ون مین شو کہتے ہیں وہ سارے فیصلے خود کرے، کبھی ذاتی پسند پہ، کبھی ذاتی ناپسند پہ، کبھی کسی جج سے کیس لے لیا جائے، کبھی کسی جج کو کیس دے دیا جائے، کبھی کسی کو بینچ میں بٹھا لیا جائے، کبھی کسی کو بینچ سے نکال دیا جائے، تو یہ فیصلے جانبدارانہ ہوتے ہیں، غیر منصفانہ ہوتے ہیں. تو یہ 3 رکنی کمیٹی جو قانون کے اندر اب رکھی گئی ہے، اس میں کم از کم ایک بحث تو ہوگی، ایک چیزوں کو بہتر طریقے سے کرنے میں مدد ملے گی کہ 3 رکنی کمیٹی ہے اور اس سے پورے سپریم کورٹ کی آپ کو سینس ملے گی کہ جو ابھی تک فل کورٹ کی میٹنگ نہیں ہو سکی، کیا پتا اس کمیٹی کے ذریعے وہ میٹنگ کرنے میں بھی آسانی پیدا ہو کہ کم از کم جج صاحبان آپس میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کریں گے. اور یہ کسی ایک شخص کی بات نہیں ہے، یہ آنے والے وقتوں میں ہمیشہ وہ جو بھی 3 سینئر موسٹ ججز ہوں گے وہ بیٹھ کے اس کا فیصلہ کر دیا کریں گے تاکہ اس ون مین شو کا خاتمہ ہو سکے اور انصاف ہوتا نظر آئے. انصاف ہونا اور انصاف ہوتا نظر آنا یہ دونوں بہت ضروری ہیں. قانون کا بنیادی جزو ہے کہ انصاف ہو اور انصاف ہوتا ہوا نظر آئے. اب بینچز کی تشکیل کے علاوہ اس میں 184(3) سو موٹو کی پاورز پہ اطہر بن اللہ صاحب نے کیا خوبصورت بات لکھی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سو موٹو کی پاور ہے کہ سپریم کورٹ خود ایک کیس کو ٹیک اپ کر لے، از خود نوٹس لے لے، یہ پسے ہوئے طبقات کے لیے تھا، یہ اقلیتوں کے لیے تھا، یہ ان لوگوں کے لیے تھا جن کی آواز نہیں سنی جاتی، جن کے پاس اتنا ریسورس نہیں ہے کہ وہ مہنگے وکیل کر سکیں اور عدالت میں پہنچ سکیں. یہ تو پسے ہوئے طبقوں کے احساس محرومی دور کرنے کے لیے تھا، یہ ان کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے تھا. یہ اس لیے نہیں تھا کہ سیاسی پارٹیوں کی سہولت کاری میں اور سیاسی پارٹیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے از خود نوٹس لیا جائے، یہ قطعاً اس لیے نہیں تھا، یہ سیاسی معاملات میں مداخلت کے لیے نہیں تھا. تو اس قانون کے ذریعے 184(3) کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے اور بڑی اچھی بات کی گئی ہے. تو یہ پارلیمان ایک سپریم اور سوورن ادارہ ہے کیونکہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، عوامی نمائندگوں پر مشتمل ایک ادارہ ہے جس کے پاس قانون سازی کا حق آئین پاکستان نے دیا ہے. آئین پاکستان یہ حق دیا ہے کہ وہ چاہے تو آئین کے خالق ادارہ ہے، وہ آئین میں بھی تبدیلیاں کر سکتا ہے. تمام جو ادارے ہیں ان کے جو بھی رولز ڈیفائنڈ ہیں وہ آئین کے اندر ہیں اور آئین کا خالق ادارہ پارلیمان ہے. تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم فلاں ریٹ کر رہے ہیں اس قانون کو سٹرائک ڈاؤن کرنے کے لیے، ریٹیں آنا شروع ہو گئی ہیں. ایک فائر وال ہے، آئین کے مطابق عدلیہ پارلیمان کے معاملات میں اور قانون سازی میں مداخلت نہیں کر سکتی، اور اگر اس معاملے پر مداخلت ہوئی تو اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ بینچز کی تشکیل کو جو منصفانہ بنانے کی ایک کوشش ہے اس کو قبول نہیں کیا جا رہا سپریم کورٹ کی طرف سے، کیونکہ ادھر ون مین شو ہی قابل قبول ہے، ادھر ون مین شو کے ذریعے ہی معاملات چلنے ہیں. تو پارلیمان نے جوائنٹ سیشن میں یہ بل پاس کیا ہے اور سپریم کورٹ کو قانون سازی کے ذریعے پابند کیا ہے کہ بینچز کی تشکیل از خود نوٹس کے حوالے سے جو کیسز ہیں وہ اس کا ایک طریقہ کار وضع کر دیا گیا ہے. تو یہ بڑی خوشائند بات ہے، اور اب وہ 3 ججز کو طریقہ کار بھی بتا دیا گیا ہے کہ اس کی میٹنگ کال ہوگی، میٹنگ میں فیصلہ ہوگا، اور انشاءاللہ اگر صدر پاکستان اس پہ دستخط نہیں کرتے 10 دن بعد یہ نافذ العمل ہوگا، اس کا گیزٹ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، اور اس دن کے بعد لا آف دا لینڈ ہوگا اور پاکستان میں سپریم کورٹ کے تمام بینچز اس قانون کے مطابق بنیں گے، پسند ناپسند پہ نہیں بنیں گے، کسی فرد واحد کی مرضی سے نہیں بنیں گے. اور یہ جو الیکشن کا معاملہ ہے
یعنی 63A میں جب اس کی تشریح کی گئی تو آئین میں جو تبدیلی کی گئی، پارلیمان نے یہ اختیار نہیں دیا تھا کہ آئین میں تبدیلی کر کے تو ووٹ گنتی میں نہ شمار کرنے کی آپ ترمیم لے آئیں۔ آئین نے آپ کو یہ اختیار نہیں دیا تھا، نہ پارلیمان نے اختیار دیا تھا کہ آپ پارٹی ہیڈ کی جگہ پارلیمانی پارٹی ڈال دیں، پارلیمانی پارٹی کا ہیڈ ڈال دیں۔ آپ کو اگر یہی دو ترامیم تحریک انصاف کی پنجاب میں حکومت قائم کرنے کے لیے مقصود تھیں اور آپ چاہتے تھے تحریک انصاف کی پنجاب میں حکومت قائم ہو، آپ ہمیں چٹھی لکھتے اور چٹھی میں لکھتے کہ یہ دو ترامیم کر دیں 63A میں، جس کے تحت پارٹی ہیڈ کو نکال کے پارلیمانی پارٹی ڈال دیں اور لکھ دیں کہ منحرف اراکین کا جو ووٹ ہے وہ جب کاسٹ ہوگا تو گنتی میں شمار نہیں کیا جائے گا اور وہ سیٹ سے بھی فارغ ہوں گے۔ تو ہم ترمیم کر دیتے آپ کی منشا کے مطابق، دیکھ لیتے اس معاملے کو، پارلیمان میں زیر بحث لے آتے، مگر یہ آپ کو تو حق نہیں تھا۔ ایک طرف آپ آئین میں جب آپ کی مرضی ہو فرد واحد اس میں ترمیم کرنے چل پڑتا ہے، اور جب آپ کی مرضی نہ ہو تو قانون کی خلاف بھی رٹے کرانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے بینچز کا رائٹ جو ہے ریگولیٹ کرنے کا وہ ہمارے سے نہ لیا جائے، اور اس قانون سازی پر سوالات اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آئین بھی کلیئر ہے، قانون بھی کلیئر ہے، پارلیمان بھی سپریم ہے، سوورن ہے، اور سپریم کورٹ کے ادارے کو سیاسی مداخلت سے گریز بھی کرنا ہوگا، اور جو تاثر قائم ہوا ہے، جو لوگ باتیں کر رہے ہیں، اس حوالے سے ایک تاثر یہ بھی قائم کرنا ہوگا کہ وہ ایک متحد ادارہ ہے اور کسی قسم کا تنازع نہیں چل رہا۔ اطہر من اللہ صاحب کے آرڈر آنے کے بعد وہ تو چارج شیٹ ہے آنریبل چیف جسٹس کے خلاف، 4 ججز لکھ چکے ہیں۔ تو یہ معاملہ الیکشنز کا کسی کروٹ تبھی بیٹھے گا، کل فائنانس کے حوالے سے بھی بل آ چکا ہے اور پارلیمان یہ فیصلہ کرے گی، اور اس پہ باقاعدہ فائنانس کا جو بل ہے اس کے مطابق معاملات آگے چلیں گے کہ الیکشن کمیشن کو کتنی فنڈنگ ملتی، کب ملتی ہے۔ تو یہ تو معاملہ پارلیمان میں ہے۔ اور جس قرارداد کی بات آج فواد چودھری صاحب نے کی کہ اس پہ بطالہ سرکان کے دستخط ہیں، 8 دستخط جعلی ہیں، قرارداد پہ کبھی بھی تمام اراکین پارلیمنٹ کے دستخط نہیں ہوتے، نمائندگی ہوتی سب کی، تو تمام حکومتی اتحاد کی جماعتوں کے نمائندوں کے اس پہ دستخط موجود ہیں، اور دستخط تو ہم نے خود اپنے سامنے کروائے ہیں، تو اس لیے ہمیں پتا ہے یہ جو جھوٹ اور بہتان ہے کہ اسپیکر کے خلاف پرچہ کریں گے اور کاروائی کریں گے کہ جعلی دستخط ہوئے اس قرارداد پہ، قرارداد آپ کو چبھی بہت ہے۔ قرارداد نے پابند کیا ہے وزیر اعظم کو اور کابینہ کو کہ وہ یہ سارا معاملہ پارلیمان میں لے کے آئیں اور اس پہ کوئی فیصلہ نہ کیا جائے اور الیکشن کے حوالے سے کوئی فنڈ کی منظوری نہ دی جائے۔ یہ پارلیمان کا فیصلہ ہے قرارداد کے ذریعے۔ اب یہ قرارداد کیونکہ آپ کے مفادات کے خلاف ہے تو آپ اب اسپیکر کے خلاف جو ہے وہ الزام تراشی پر اتر آئے ہیں، جعلی دستخط کا الزام لگا رہے۔ جعلی دستخط عمران خان کے تھے۔ جب عدالت میں جج صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں طارق سلیم شیخ صاحب نے پوچھا کہ خان صاحب یہ دستخط کس کے ہیں، فرق ہے عمران نیازی فراڈیے میں اور باقی جماعتوں کے سربراہان میں، قول و فعل میں تضاد نہیں ہے، ملکی مفادات ہمیں عزیز تر ہیں، عمران خان کی طرح ہم یو ٹرن نہیں لیتے، ملکی مفاد کو اپنی ذاتی انا کی خاطر بیچتے نہیں ہیں، کیسز سے بچنے کے لیے 6 سال فورن فنڈنگ کو نہیں لٹکاتے، توشہ خانہ کے کیس میں لیٹ نہیں جاتے کہ میں اور بچوں کی طرح رونا نہیں شروع کر دیتے کہ میں نے عدالت میں نہیں جانا، میں نے جواب نہیں دینا، سٹے آرڈر کے پیچھے سائفر کے کیس میں نہیں چھپتے، ٹیرین کے کیس میں تاریخ پہ تاریخ لے کے دائرہ اختیار کو چیلنج نہیں کرتے، جتنے چوری چکاری کے، ڈکیتی کے، ٹیرین کے کیسز ہیں تمام میں یہ عدالتوں سے بھاگا ہوا ہے اور سٹے آرڈر اور بیلوں پہ پھر رہا ہے۔ جب لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے پوچھا تھا دستخط کس کے ہیں تو خان صاحب مکر گئے، انہوں نے کہا میرے نہیں، اظہر صدیق نے کیے ہیں۔ ایک وہ وکیل ہے اظہر صدیق صاحب، ان پہ انہوں نے انگلی اٹھائی، انہوں نے کہا یہ انہوں نے کیے جعلی دستخط میرے، جعلی دستخط کرنے کے تو آپ ماہر ہیں، تو کاروائی اسپیکر کو میں ریکویسٹ کروں گا، کاروائی آپ کے خلاف ہونی چاہیے۔ آپ نے وزارت سے استعفے کے باوجود جو ایک وزیر اطلاعات کے طور پہ آپ فلیٹ پر آپ کا قبضہ رہا ہے، یہ 2 ماہ قبل تک بھی آپ کو چارجز اس کے پے کرنے ہوں گے، وہ لاکھوں روپے بنتے ہیں، آپ نے سرکاری وسائل کا جو استعمال کیا ہے، ملازمین، گاڑیاں اور جو فلیٹ آپ نے رکھا ہے، تو کاروائی تو آپ کے خلاف ہونی چاہیے۔ سرکاری فلیٹ میں ناجائز قابض کے طور پہ رہنے والے فواد چودھری کو
جعلی دستخط کا الزام لگاتے ہوئے شرم آنی چاہیے تھی، مگر شرم اس کو آتی جس کے پاس ہو، جس کے پاس شرم نہیں ہوتی اس کو آتی بھی نہیں ہے، دلائی جا سکتی ہے، کوشش کی جا سکتی ہے، مگر جعلی دستخط والی جو بات کی، عمران خان صاحب کو یہ آتے ہیں، ہمارے دستخط بھی اصلی ہیں، ہماری حکومت بھی اصلی ہے، ہمارا کاز بھی اصلی ہے، آپ کے دستخط بھی جعلی ہیں، آپ کا لیڈر بھی جعلی ہے، آپ کا کاز بھی جعلی ہے۔ جوید حسین صاحب دنیا بھر سے سر اظہر بن اللہ صاحب کا جو آرڈر ہے وہ آپ کہتے ہیں چارج شیٹ، تو کیا اس چارج شیٹ کی بنیاد پہ کوئی ریفرنس تیار کیا جا رہا ہے؟ نمبر ون، نمبر ٹو یہ کہ اس آرٹیکل جو آئین کا آرٹیکل 183 جس کی آپ ایکٹ کے تحت جو اس پہ ترمیم کر رہے ہیں اس میں نظر ثانی کی اپیل پہ ایک رائٹ دیا گیا ہے، اور کیا اس اپیل کے رائٹ کے تحت نواز شریف صاحب کی اپیل تیار کی جا رہی ہے، وہ کب تک دائر کر دی جائے گی؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چارج شیٹ بالکل ہے، اور میں نے خبروں میں دیکھا کہ 2 ریفرنس دائر ہو چکے ہیں، ایک کوئی اسلام آباد کے وکیل صاحب ہیں سبتین صاحب، ان کی طرف سے آیا ہے، ایک قصور کے وکیل صاحب ہیں ڈوگر صاحب، ان کی طرف سے کل ایک ریفرنس آیا ہے۔ حکومت نے یا حکومتی اتحاد نے ابھی کوئی ریفرنس کی تیاری شروع نہیں کی، مگر آبویسلی اس پہ مشاورت جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور اس پہ بہت جلد جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیں گے۔ جو نظر ثانی کا معاملہ ہے، دیکھیے سپریم کورٹ سے کوئی بھی آرڈر فائنلٹی اٹین کر جائے اور وہ فائنل ہو جائے تو اس کے بعد پھر اس میں مزید گنجائش نہیں رہتی اپیل کی، یہ آخری کورٹ ہے، اس نے جو لکھ دیا وہ تا قیامت اسی طرح رہے گا، باقی فیصلے قیامت والے دن ہوں گے، تو اس لیے نظر ثانی کا ایک رائٹ ضروری تھا۔ فی الحال ایسی کوئی اپیل ابھی تیار نہیں کی گئی۔ یہ محسن داوڑ صاحب ایم این اے اس ترمیم کو لے کے آئے تھے، اور یہ اس لیے لائے تھے کہ بہت سارے پسے ہوئے طبقات، بہت سارے جو مرحوم جن لوگ جو محروم ہیں لوگ، اور جن لوگوں کی حق تلفیاں ہوئی ہیں، ان کو یہ موقع ملے کہ وہ اپنی اپیلیں دائر کر سکیں۔ تو اس پہ ابھی فی الحال سیاسی جماعتوں نے کوئی اپیل دائر کرنے کا فی الحال فیصلہ نہیں کیا، جب ہوگا تو آپ کو مطلع کر دیا جائے گا۔ ٹکا خان ساری صاحب سمجھ یہ دیکھیے 90 دن کی جہاں تک بات ہے تو معاملہ بڑا کلیئر ہے کہ ایک قانونی طور پہ قائم حکومت قانونی طور پہ توڑی جائے تو 90 دن میں انتخاب ہوں گے نا۔ جب سپریم کورٹ وہ حکومت قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے اور پھر اس کو توڑوانے میں اپنا کردار ادا کرے اور پھر وہ کیس لگا کے 90 دن میں الیکشن کا آرڈر کرے، تو آئین کا آرٹیکل 224 کہاں جائے گا جس کے تحت نگران حکومتیں پورے ملک میں قائم ہونی ہیں، اور نگران حکومتوں کی تحت یہ الیکشن ہونے ہیں۔ کل جو چھوٹے صوبوں کی طرف سے، اور وہ چھوٹے صوبے نہیں، وہ بہت بڑے صوبے ہمارے دل کے بہت قریب ہیں، قرارداد منظور کی گئی کہ اگر پنجاب میں پورے ملک سے پہلے انتخاب ہو گیا تو پنجاب کے الیکشن کا نتیجہ پورے ملک پر اثر انداز ہوگا۔ اب مجھے بتائیں نا، 141 قومی اسمبلی کی سیٹیں پنجاب میں، 16 قومی اسمبلی کی سیٹیں بلوچستان میں۔ اب اگر پنجاب کا الیکشن پہلے ہوتا ہے، جو بھی جماعت پنجاب میں آئے گی اس کو پورے ملک میں فائدہ ہوگا۔ یہ آئین کی روح یہی ہے کہ پورے ملک میں بیک وقت انتخابات کا انعقاد کروایا جائے، تبھی کیئر ٹیکرز کا کانسیپٹ پاکستان میں ہے، باقی ممالک میں نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو آپ کو تاریخ میں مثالیں ملتی کہ کبھی ایک صوبے کا الیکشن پہلے ہو رہا ہے، ایک کا بعد میں ہو رہا ہے۔ ایسی بات ہی نہیں ہے، نہ اس کی آئین کے اندر گنجائش موجود ہے۔ آخری سوال ثاقب صاحب۔ جی کر لیں۔ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آئی جی اسلام آباد ہیں اکبر ناصر، ان کے قوائف کیا ہیں، یہ کون آدمی ہے، یہ آپ کو جاننا ضروری ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جس نے لاہور میں پہلا سیف سٹی کا ماڈرن ترین پروجیکٹ لانچ کیا، کم ترین قیمت پہ لانچ کیا، اور کرائم ریٹ تو بہت دور کی بات ہے، بڑے بڑے دہشت گردوں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچانے میں مدد ملی۔ وہ کیپٹن مبین شہید کا کیس ہو، وہ لاہور میں بم دھماکوں کے کیس ہو، تو یہ کرائم فائٹر ایک انسپیکٹر جنرل ہیں پولیس کے جو سیاست سے مبرہ ہیں۔ بدقسمتی سے تحریک انصاف کی حکومت نے آتے ہی
افسران کی لسٹیں جس طرح بنائیں اور یہ تمہارا افسر اور میرا افسر کی ڈیبیٹ شروع کی، یہ کبھی بھی نہیں تھی اس ملک کے اندر. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ obviously کرائم ریٹ ایک پرابلم ہے، مگر فرد شناس افسر لگے ہوئے ہیں، پولیس اپنی بھرپور کوشش بھی کرے، اس میں بہتری بھی آئے گی. اور مہنگائی کی جہاں تک بات ہے، دیکھیے کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے میرے سے سوال کیا گیا تھا، اب کورٹ میں ایک پروسیڈنگ اور چل رہی ہے، سوال مہنگائی کا اور ہے، ادھر تو ہم بات کر سکتے ہیں نا. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے اب یہ سستے آٹے کی، فری آٹے کی سکیم ہے، ملک کی تاریخ میں کبھی فری آٹا نہیں دیا گیا. ابھی بھی لوگوں کی کوشش ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے. بہترین انتظام ہو رہا ہے، بد نظمی ہوتی ہے، کئی جگہوں پہ ہوتی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فری آٹا دینا حکومت بند کر دے. 4 سال میں جو معیشت کو تباہی کے دہانے پہ کھڑا کیا گیا ہے، قرضے پہ قرضے لیے گئے ہیں. ہمیں تو 1 سال مکمل ہوا، ہم جو پاکستان چھوڑ کے گئے تھے وہ تو ہمیں نہیں ملا. مہنگائی بھی نہیں تھی، بے روزگاری بھی نہیں تھی. ہاں کریں. اچھا سر، بڑا اہم سوال ہے یہ جو ایک دن کا الیکشن پنجاب اور تمام صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی کا، کیا حکومت اس پہ سنجیدگی سے غور کر رہی ہے اور کیا وہ اکتوبر ہی ہے یا اس سے دیکھیں میرا تو خیال ہے کہ بالکل سنجیدگی سے غور کر رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اپنی مدت پوری کرے گی جو کہ 12 اگست 2023 ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے انشاءاللہ. الیکشنز بیک وقت ہونے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو الیکشن کا شور ڈال رہے ہیں تحریک انصاف والے، مجھے تو کئی کیمپین کرتے نظر نہیں آ رہے. وہ بھی الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ ملک کی تاریخ میں الیکشنز ایک ہی دفعہ ہوتے ہیں، اور ان کی بھی جو نعرے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم کھینچ کھونچ کے ڈیٹ کو اکتوبر سے پہلے لے آئیں. تو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کی بھی تیاری نہیں ہے، کیمپین انہوں نے بھی شروع نہیں کی، ان کے بھی امیدوار جو ہیں وہ خاموشی سے گھر بیٹھے ہیں. تو الیکشن ایک ہی دفعہ ہوگا، پورے ملک میں ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ جب بھی ہوگا تو تمام سیاسی جماعتیں اس کو تسلیم انشاءاللہ کریں گی. بہت شکریہ. دوستہ تصویر طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور پارلیمان سپریم ادارہ ہے. پارلیمان آئین میں تبدیلی کا اختیار رکھتی ہے. انصاف ہوتا ہوا نظر آنا بھی چاہیے. قانون کی بالادستی کے لیے بل کا آنا ضروری تھا. پاکستان میں اب تمام بینچز قانون کے مطابق بنیں گے. وزیراعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ نیوز کانفرنس کر رہے تھے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.